السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو میرے دوستوں؟ امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے۔ غزنی پہنچ کر طاہر کو پتا چلا کہ شیخ عبد الرحمان وہاں 2 ہفتے ٹھہر کر ہندوستان چلے گئے ہیں، اور وہاں پر یہ بھی پتا چلا کہ وہ مدینے میں اپنے خاندان کو بھیجنا چاہتے ہیں، کیونکہ محفوظ رہنے کے لیے وہ صحیح جگہ تھی، اور طاہر کو اطمینان ہو گیا کہ کم سے کم وہ سب محفوظ ہیں۔ کئی دن گزرنے کے بعد میں تقریر دینے کے لیے طاہر بھی گئے، عبد الملک بھی گئے، لوگوں سے ملنا جلنا شروع ہوا۔ تو جلال الدین خوارزم نے انہیں کئی علماؤں کے ساتھ بھیجا کہ وہ کئی قبیلوں میں جا لوگوں کو بتائیں کہ آج کیا ظلم ہو رہا ہے، تاتاری منگول چنگیز خان کی اولادیں ان پر کیا کیا ظلم کر رہی ہے، مسلمانوں کو کس طرح ستایا جا رہا ہے، قتل عام کیا جا رہا ہے، کسی شہر کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے، بوڑھے بچے عورتیں کسی کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے، بہن بیٹیوں کی عزت آبرو محفوظ نہیں ہے۔ اور افغان کے لیے بھی وہاں سے کئی لوگ نکل چکے تھے، اور افغانستان دنیا اسلام کے جلیل القدر سپاہی کو اپنا عزیز دوست خیال کرتے تھے۔ سلطان جلال الدین نے اپنی قوت کا اندازہ لگانے کے بعد چنگیز خان کو، جو ان دنوں تالقان میں موجود تھا، چند تاتاری قیدیوں کی معرفت یہ پیغام بھیجا: تم نے بے خبری کی حالت میں ہم پر حملہ کیا، تم نے طاقت سے زیادہ عیاری اور مکاری سے ہمارے شہر فتح کیے، تمہارے سپاہی ایک مدت سے مجھے تلاش کر رہے ہیں، میں اس وقت افغانستان میں ہوں اور تمہیں مقابلے کی دعوت دیتا ہوں، اور تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اس دفعہ تمہاری تلواروں کے سامنے بےکس عورتوں اور بچوں کی گردنوں کی بجائے تلواریں ہوں گی، اگر ہمت ہے تو مقابلے کے لیے آ جاؤ۔ چنگیز خان نے شیگی قوتوں کو ایک زبردست فوج کے ساتھ جلال الدین کے مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ سلطان نے غزنی سے چند کوس آگے نکل کر اس کا مقابلہ کیا۔ 3 دن تک گھمسان کی لڑائی ہوتی رہی، مار کاٹ ہوتی رہی، ایک فریق دوسرے فریق کو کاٹتا رہا، کوئی پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا، کیونکہ اس میں ترک بھی تھے، افغانستان کے افغانی بھی تھے، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر بہادری کے جوہر دکھائے۔ چوتھے دن منگولیوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ سلطان کئی کوس تک ان کا پیچھا کرنے کے بعد انہیں گھیر کر ایک ایسے علاقے میں لے آئے جہاں تنگ پہاڑی راستے پر انہوں نے اپنے بہترین تیرانداز بٹھا رکھے تھے۔ سیگی توتوں کی بہت تھوڑی فوج یہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوئی، لیکن سلطان نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا اور دریائے کابل تک تعاقب کیا۔ شیگی توتوں نے دریا میں کود کر جان بچائی۔ تیروں کی بارش میں جب وہ دوسرے کنارے پر پہنچا تو اس کے ساتھ صرف 8 آدمی تھے۔ افغانستان میں جلال الدین کی اس فتح کی خبر بجلی کی تیزی کے ساتھ پھیل گئی۔ چنگیز خان کو اس شکست کی خبر کے ساتھ یہ خبر بھی ملی کہ کوہ ہندوکش سے لے کر دریائے مرغات کے ساحل تک تمام قبائل کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے تاتاریوں کے ہر چوکی کے سپاہیوں کا صفایا کر دیا ہے۔ چنگیز خان نے پہلی بار صرف ایک محاذ پر اپنی تمام قوت جمع کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ زبردست تیاری کے بعد اس نے بلخ اور ہرات کے درمیان ایک وسیع علاقے کو تباہ و برباد کرنے کے بعد دریائے مرغاب کے کنارے پڑاؤ ڈال دیا، اور فرغانہ سے لے کر آذربائیجان تک بکھری ہوئی فوج کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ چنگیز خان کو اپنی فتح کا پورا یقین نہ تھا، اور اسے یہ خدشہ تھا، شک تھا کہ اگر اسے شکست ہوئی تو مفتوحہ ممالک کے تمام وہ لوگ جو ابھی تک منگول و تاتاریوں کے مظالم کی وجہ سے سہمے ہوئے ہیں اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، اور جلال الدین خوارزم زمین کے آخری کونے تک اس کا پیچھا کرتا رہے گا۔ لیکن قدرت کو شاید جلال الدین خوارزم کے عزم استقلال کا ایک اور امتحان مقصود تھا۔ مستقبل کے افق پر ایک ہلکی سی روشنی دیکھنے کے بعد انہیں پھر ایک بار گھٹائیں نظر آنے لگی، اندھیری گھٹائیں۔ ایک افسوسناک حادثے نے شیر خوارزم کی شاندار فتح شکست میں تبدیل کر دی۔ شیگی توتوں کی شکست کے بعد جو مال غنیمت سلطان کے ہاتھ آیا اس میں ایک خوبصورت گھوڑا بھی تھا۔ اس گھوڑے پر امین الدین ملک اور سیف الدین اغراق میں تکرار ہو گئی۔ سیف الدین کے منہ سے کوئی سخت جملہ نکل گیا اور امین الدین نے غصے میں آ کر اسے چابک رسید کر دیا۔ سیف الدین کے بھائی نے فوراً تلوار کھینچ لی اور امین الملک پر حملہ کر دیا، لیکن فوج کے ایک افسر نے پیچھے سے تلوار کو روک لیا اور اس کا سر قلم کر دیا۔
یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس سے مسلمانوں میں پھوٹ ہو گئی۔ فوج کے دو بہادر سرداروں کے درمیان جنگ ناگزیر ہو گئی، آپس میں لڑائیاں ہونے لگی۔ سیف الدین عراق کے 40,000 اور امین الدین ملک کے 50,000 سپاہی ایک دوسرے کے سامنے صفیں باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب مسلمان کو منظم ہونا تھا اور ایک بار چنگیز خان کو ہرا چکے تھے، لیکن ایسے ایک گھوڑے کی وجہ سے ہوا کہ مسلمانوں میں آج بھی دیکھ لو وہی چیزیں ملتی ہے کہ آپس میں لڑ جاتے ہیں، یہ دشمن کو موقع دے دیتے ہیں، آپس میں ان کے اندر اتنا زلال آ جاتا ہے کہ ایک دوسرے کو کاٹنے لگتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ سامنے والا دشمن ہم پر بھاری پڑ جائے گا۔ اور اس وقت بھی یہی ہوا۔ سلطان کو اپنے خیمے میں ایک خبر ملی تو بھاگ کر باہر نکلے اور ان کے درمیان جا کھڑے ہوئے، دونوں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ افغانستان کے ملک اور علماء بھی ان کے دو افواج کے درمیان قطار باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ سلطان کے حکم پر امین الدین ملک معذرت خواہی کے لیے تیار ہو گیا، لیکن سیف الدین کے لیے اپنے بھائی کا قتل معمولی بات نہیں تھی۔ اس کا پہلا اور آخری مطالبہ یہی تھا کہ امین الملک کو اس کے حوالے کیا جائے۔ سلطان کو ایک طرف یہ احساس تھا کہ امین الملک پر سختی کی گئی تو اس کے 50,000 سپاہی اس کا ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں گے، دوسری طرف سیف الدین کے ناراض ہو جانے کی صورت میں اسے 40,000 ترکوں کے بگڑ جانے کا خطرہ تھا۔ مصالحت کی تمام کوششیں ناکام ثابت ہوئی۔ سیف الدین کو سلطان کی نیت پر اس لیے بھی شبہ ہوا کہ امین الملک اپنی لڑکی سلطان کے عقد میں دے چکا تھا۔ اس نازک موقع پر نہ علماء کی بات کسی نے سنی، نہ کسی کی بات سنی گئی، عبد الملک کی تقریروں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ سیف الدین نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ ہم تاتاریوں کے مقابلے میں سلطان کی مدد کے لیے آئے ہیں، سلطان کے سسر سے بے عزتی کروانے کے لیے تیار نہیں۔ چنانچہ رات کے وقت انہوں نے اپنے 40,000 سپاہیوں کے ساتھ کرمان کی طرف کوچ کر دیا۔ سلطان کا ایک مضبوط بازو ٹوٹ گیا۔ جلال الدین خواجم کے لشکر میں فوٹ کی خبر سنتے ہی چنگیز خان باد و بارہ کی طرح، پہاڑ کی طرح اور ایک بادل کی طرح غزنی کی طرف بڑھا۔ سلطان نے غزنی سے کوئی منازل آگے جا کر پڑاؤ ڈال دیا اور چنگیز خان کے راستے کے بحر، پہاڑی، ہر گھاٹی، ہر درے، ہر ندی کے پل پر چھاپا مار سپاہیوں کے پہرے بٹھا دیے۔ چنگیز خان کے ساتھ ایک بے پناہ قوت تھی، وہ راستے کی ہر مشکل پر قابو پاتا، مزاحمت کو اپنے پیروں تلے کچلتا ہوا، چٹان کو سرنگو کرتا اور قدم قدم پر اپنے سپاہیوں کی لاشوں کے انبار چھوڑتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ جلال الدین کے چھاپا مار سپاہی اچانک کسی پہاڑی پر نمودار ہوتے اور ان کی فوج کے کسی حصے پر تیروں اور پتھروں کا مینا برسا کر غائب ہو جاتے۔ جلال الدین کسی ایک میدان میں فیصلہ کن جنگ لڑنے کا فیصلہ نہیں کرے، وہ یہ سوچ چکے تھے اور جان چکے تھے کہ اگر ایسے میں ایک ساتھ میں لڑائی کروں گا تو میں پسپا ہو جاؤں گا۔ چنگیز خان کی ٹڈی دل جو مطلب کوئی گنتی نہیں تھی، اتنا زیادہ تھی، فوج کے ساتھ اس کے معمولی لشکر کا کوئی نسبت نہ تھی، کوئی اوقات نہیں تھی، لیکن 40,000 ترکوں کے نکل جانے سے ان کے نئے ساتھیوں کے حوصلے کچھ ٹوٹ چکے تھے۔ صرف 15-20,000 سپاہی ایسے تھے جن کے متعلق انہیں یقین تھا کہ وہ فتح و شکست سے بے نیاز ہو کر آخری دم تک لڑیں گے۔ باقی فوج کے متعلق ان کا خیال تھا کہ وہ ایک بار پسپا ہونے کے بعد پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھیں گے۔ انہوں نے فوج کا بیشتر حصہ امین الملک اور تیمور ملک کے سپرد کر دیا اور اپنے پرانے جان نثاروں کے طوفانی دستوں کے ساتھ آگے بڑھ کر چنگیز خان کی فوج کے ہراول کو شکست دے اور قریباً 5,000 سپاہی تحقیق کر دیے۔ انہوں نے 5,000 سپاہیوں کو قید کر لیا۔ جب چنگیز خان ہراول کے سالاروں کو لعنت ملامت کر رہا تھا تو اسے یہ خبر ملی کہ جلال الدین خواجم کے طوفانی دستوں نے پہاڑیوں کے عقب سے ایک لمبا چکر کاٹ کر عقبی دستوں پر حملہ کر دیا ہے اور جو راسن تھا، کھانے پینے کی چیز تھے، وہ سارا چیز لوٹ لیا ہے۔ مٹھی بھر جماعت کے ساتھ جلال الدین کی ان کامیابیوں نے اس کی فوج کے حوصلے توڑ دیے۔ چنگیز خان کے جو ٹڈی دل تھے، تاتاری منگول، وہ ڈر گئے، لیکن اتنے زیادہ تھے کہ وہ چند مٹھی بھر سے اگر لوگ ڈر بھی جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر چنگیز خان نے ایک نئی روح پھونک دی۔ تاتاریوں کی قوت کا صحیح اندازہ کرنے کے بعد جلال الدین نے فیصلہ کیا کہ دریائے سندھ تک پیچھے ہٹتا جائے گا اور اس دوران میں اسے ایک تو مزید تیاری کا موقع مل جائے گا، دوسرے پیچھے سے چھاپا مار